وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کیں اور بے ادبی سے آپ کو مجنون کہا، تو قدیم زمانے سے کفار کی انبیاء کے ساتھ یہی عادت رہی ہے، اور وہ رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راستہ دیتے ہیں. یہاں مجرموں سے مراد مشرکین مکہ ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلے لوگوں کی راہ پڑ چکی ہے. پچھلے لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اور وہ انبیاء کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے. یہی حال ان کا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی پچھلے لوگوں نے نبیوں کی توہین کی، وہ برباد ہو گئے، اب یہ بھی توہین کر رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی وہی حال ہوگا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ دن کو اس میں چڑھتے، لَقَالُوا، جب بھی یہی کہتے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے. یعنی ان کفار کی دشمنی، عناد، عداوت اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا بھی میسر ہو جائے اور دن میں وہ آسمان تک چڑھ جائیں، آنکھوں سے دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے فرمائیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، جب بھی وہ نہیں مانیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی، ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنے سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا تو فرشتے دنیا میں آ جائیں اور گواہی دیں، جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا. یعنی یہ بیان کیا گیا کہ دلیل اور نشانیاں اسے فائدہ دیتی ہیں جسے کسی قسم کا شک ہو، تو دلیل اس کے شک کو دور کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کی ہر آیت دلیل ہے، آیت ہے، نشانی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں معجزات دکھائے. تو جو کافر انکار کر رکھے ہیں، ان کے دل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، انہوں نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور دلائل کی روشنی میں وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اب ان کا انکار جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے، بغض و عناد کی وجہ سے ہے اور ضد کی وجہ سے ہے. تو ایسے شخص کو مزید جتنے بھی دلائل دکھائے جائیں، جتنی بھی نشانیاں دکھائی جائیں، وہ نہیں مانیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے. جیسے فرمایا گیا کہ اگر
آسمان کے دروازے کھل جائیں، یہ اڑ کر آسمان میں چلے بھی جائیں، ساری چیزیں دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ یہی کہیں گے ہم پہ تو جادو کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، حق کو دیکھنے اور حق پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔